پیدائش کا دن بڑا تاریخی دن تھا۔ جس دن نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آتش کدے نمرود بجھ گیا اور دیگر بڑے بڑے اہم واقعات پیش آئے۔ فاطمہ جو دائی کا فریضہ انجام دے رہی تھی، کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مرحلہ جب شروع ہوا تو ستارے اس طرح جھکے کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ یہ کہیں مجھ پر ٹوٹ نہ پڑے۔ ولادت کے بعد عرب کے دستور کے مطابق، عرب میں دستور تھا کہ بچے پیدا ہوتے تو پرورش کے لیے ان کو دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر قافلہ بچے لینے کے لیے آیا۔ بہت سی عورتیں آئیں، ان میں ایک سعادت مند خاتون سعدیہ حلیمہ تھی، جن کا تذکرہ آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بہت سی عورتیں آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آئیں، لیکن یہ معلوم کیا کہ اس کا باپ کوئی نہیں، تو سب نے سوچا کہ جب باپ کوئی تو نذرانہ کیا ملے گا۔ سب نے سوچ کر کے رد کر دیا اور واپس چلی گئی، لیکن یہ اللہ رب العزت نے حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں لکھا تھا، تو دوسری عورتیں کیوں لے لیتی؟ حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے معلوم کیا۔ بی بی آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بہت سی عورتیں لینے کے لیے آئیں، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ ان کا باپ نہیں ہے تو کسی نے نہیں لیا۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ مجھے یہی بچہ لینا ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ جس اونٹنی پر آئی تھی وہ بہت دبلی اور لاغر تھی، کمزور نحیف تھی، اس لیے وہ قافلے میں پیچھے رہ گئی تھی۔ دیگر عورتیں بھی تیز سواریوں سے آئیں اور بچوں کو لے کر واپس چلی گئی۔ حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور جیسے ہی لیا، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میری قسمت پھر گئی۔ میں نے جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگایا، آپ علیہ السلام نے تبسم سے آنکھیں کھول دی۔ میں نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا، میری چھاتی میں دودھ آ گیا۔ فرماتی ہے میرا جو دوسرا بچہ تھا کبھی شیر نہ ہو سکا، کبھی پیٹ بھر کر اس نے دودھ نہ پیا۔ آپ علیہ السلام کو سینے سے لگاتے ہی چھاتی میں دودھ بھر گیا۔ پھر جب لے جانے کا مرحلہ شروع ہوا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حلیمہ سعدیہ نے وہاں 3 دن قیام کیا۔ پھر تیسرے دن جب لے جانے لگے تو آپ علیہ السلام کو اونٹنی پر بیچ میں بٹھایا۔ اونٹنی بیٹھی نہیں اٹھی، بہت کوششیں کی گئی اونٹ کو اٹھانے کے لیے، لیکن وہ نہ اٹھی۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں معلوم ہو رہا ہے، اس کی شان ہی کوئی عجیب و غریب ہے، تمہاری پشت پیٹھ اس کی طرف ہو رہی ہے، شاید اس لیے یہ اونٹنی نہیں اٹھ رہی۔ آپ علیہ السلام کو اٹھا کر آگے بٹھایا اور اونٹنی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اونٹنی اپنی جگہ سے چلی اور کعبۃ اللہ کا طواف کیا، پھر لے کر اتنی زور سے چلی، اتنی تیزی سے چلی کہ راستے میں دھول اڑ رہی تھی۔ آگے وہ عورتیں پہلے جا چکی تھی، وہ مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ تیز رفتار سواری کس کی ہے۔ جب وہ قریب پہنچی
حارث نے دودھ لگانا شروع کیا تو سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ آپ علیہ السلام نے شروع ہی سے عدل، بچپن سے عدل کو قائم کیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دودھ پلایا تو آپ نے دائیں طرف سے دودھ پیا، اس کے بعد میں نے بائیں طرف سے پلانے کی کوشش کی لیکن آپ نے نہیں کیا، اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے بارہا کوشش کی لیکن آپ نے کبھی بائیں طرف سے نہیں پیا، صرف دائیں طرف سے پیا۔ آپ علیہ السلام نے ہم کو یہاں پر عدل کا سبق دیا کہ سب کے ساتھ انصاف اور عدل قائم رکھا جائے۔ دوسری طرف ہم کو یہ سبق دیا کہ جو بھی اچھا کام کیا جائے وہ دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ اول دن سے آپ علیہ السلام نے ہم کو یہی سبق دیا کہ جب بھی کوئی اچھا کام کیا جائے تو دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ مسجد میں داخل ہو تو پہلے دائیں پیر داخل کریں، مسجد سے نکلے تو بائیں پیر نکالیں۔ دوستو یہ تھی نبی پاک علیہ السلام سے جوڑنے کی برکت کہ جہاں خشک سالی تھی وہاں خوشحالی آ گئی، نہیں تو کمزور مٹنی تیز رفتار دوڑنے لگی۔ آج ہمیں جو نبی کے امتی کہلاتے ہیں، ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کو جوڑ رکھا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام ہم کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، ہم کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ آج اگر چھوٹا سا کوئی معاملہ اپنے سگے بھائی سے ہو جاتا ہے تو زندگی بھر لوگ بول چال چھوڑ دیتے ہیں، تعلقات ختم کر لیتے ہیں، بھائی بہن باپ بیٹے میں یہاں تک کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا نبی سے ہم کو یہی تعلیم ملی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑنے کا سبق سکھایا ہے، توڑنے والا جیسے نہیں ہے کہ توڑنے کا سبق آپ نے نہیں دیا ہے ہم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب اس لائق ہوئی کہ وہ عبادت کرے تو وہ گھر سے کچھ توشہ بنوا کر کے ایک پہاڑ میں لے جاتے اور وہاں جا کر چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور وہ نبوت عطا فرمائی پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، پہلی وحی جبریل امین لے کر آئے
کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں. نبی جو ہم کو سبق دے گئے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں تو کتنا عمل کر رہے ہیں. اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق بھی اسی طرح ہے جس طرح لائٹ کا تعلق اس کے پاور ہاؤس سے ہے. اگر آپ نے اپنے گھر میں یا یہ مسجد کی لے لیجیے, اس میں وائرنگ کروا لی, بلب لگوا لیے اور پنکھے لگوا لیے, پاور ہاؤس سے اس کا کنیکشن کروا لیا, لائٹ آنے لگی, بلب جلنے لگے, پنکھے چلنے لگے. پھر آپ یہ سوچیں کہ یہاں لائٹ آ گئی ہے, روشنی بھی ہو رہی ہے, پنکھے بھی چل رہے ہیں, اب پاور ہاؤس سے اس کا کنیکشن ختم کر دیا جائے, تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری عقل مندی ہوگی یا بیوقوفی ہوگی؟ یہ لائٹ یوں ہی جلتی رہے گی, پاور ہاؤس سے کنیکشن ختم ہونے کے بعد یہ پنکھے یوں ہی چلتے رہیں گے. جس طرح لائٹ ختم ہو جائے گی پنکھے بند ہو جائیں گے, اسی طرح ہمارا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ اب ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں چہرے پر داڑھی سجانے کی کیا ضرورت ہے, یا ہمیں شرعی لباس پہننے کی کیا ضرورت ہے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان سے لاپرواہی برتنے لگے تو یہ بتائیے کہ ہمارا ایمان کہاں تک باقی رہے گا. آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا کام کہنا نہیں مانتے. ہر گھر کا یہی حال ہے, ہر باپ کا یہی حال ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شکایت کرتا ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم ان کو تعلیم کیا دے رہے ہیں, ہم نے ان کو تعلیم کون سی دی ہے. اگر ہم نے تعلیم ان کو نبی کی تعلیم دی ہوتی, قرآن والی تعلیم دی ہوتی, تو شاید یہ رونا کو نہ رونا پڑتا. آج تعلیم دین کی ہو یا دنیا کی, اس سے کسی کو منع نہیں ہے, لیکن تربیت ہو اسلام کی ہو. تعلیم, بنیادی تعلیم. آج میں نے مفکر اسلام مولانا حسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون پڑھا, تو اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیے, اور اگر بیمار ہو جائیں تو عمدہ سے عمدہ علاج کروائیے, لیکن اس سے کہیں درجہ بہتر یہ ہے کہ ان کو سچا پکا مسلمان بنائیے. ہم اپنی بیٹیوں کو, آج ایک وبا پھیل گئی ہے کہ ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں میں جا رہی ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کی بنیاد ہی غلط ڈال دی. بنیادی طور پر ہم نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کر دیا, ان کو بنیادی تعلیم سے دور کر دیا. ان کی تربیت کہاں ہو رہی؟ جب بچی 5 سال کی ہوئی ہم نے اسکولوں میں, کالجوں میں ان کو بھیج دیا. تربیت کوئی غیر کر رہا ہے, تعلیم کوئی دے رہا ہے, تو اس کا اثر اسی وقت ظاہر ہوگا جب بچے بڑے ہوں گے. وہ تو یہ دیکھیں گے یہ معمولی تعلیم ہے, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, اور اسلام بھی کوئی اس کے خاص معنی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے ان کی تعلیم بھی غلط کی, تربیت بھی غلط کی. ہم نے اپنے گھروں کا ماحول بگاڑ رکھا ہے. تو پھر بات تو رونا ہی پڑے گا. دوستو, ہم کو اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی دین و ایمان کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے.
بیمار